بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے رؤساء اور ان کے چودھریوں نے مختلف قسم کے جواب دیے جو پچھلے سبق کے اندر ذکر ہو گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، ہر قسم کی خوشحالی آرام اور بجائے اس کے کہ شکر گزار بننے کے وہ کفران نعمت کرتے رہے، اور سیدنا صالح علیہ السلام کے سمجھانے اور نصیحت کے جواب میں کہتے تھے کہ اگر ہم غلط راستے پر ہوتے، گمراہ ہوتے، اگر ہم اللہ کے پسندیدہ طریقے پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ خوشحالی نصیب نہ ہوتی، یہ مال دولت کی فراوانی، یہ سرسبز شاداب، یہ باغ، یہ سونے چاندی، یہ خزانے اور یہ بلند و بالا عمارتیں، ٹھیک ہے، یہ عالیشان مکان محل، یہ طرح طرح کے میوے اور ہر قسم کے پھل اور ثمرات، یہ ہمیں نصیب نہ ہوتے۔ تو وہ کیا کہتے کہ اے صالح، ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنی مالی حالت کو دیکھ، اپنے پیروکاروں کو دیکھ کہ یہ تنگ دست ہیں، غریب ہیں اور مسکینی ہے ان کے سامنے۔ فیصلہ کر کہ اللہ کے محبوب اور پیارے اور مقبول بندے کون ہیں، کہ ہم عیش و عشرت میں رہنے والے یا تم غربت و مسکینی کے مارے ہوئے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام ان کے اس بیہودہ سوال پر کیا کہتے؟ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واتقون۔ تم اپنی اس خوشحالی اور مالداری پر نہ اتراؤ، یعنی فخر نہ کرو، اور دولت دنیا پر مغرور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ مال دولت، یہ دنیا کا سامان ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ عارضی ہے۔ یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیتیاں، کھجور کے درخت، کیا تم نے ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنا ہے؟ دولت دنیا پر مغرور ہو کر حق اور سچ کا انکار نہ کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی سرکش اور ضدی قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر کوئی نشانی بتاؤ۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی۔ ناقۃ اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی۔ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، روح اللہ اللہ کی روح، یا مراد یہ ہے کہ یہ اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے، جہاں چاہے پھرتی رہے، چرتی رہے، پیتی رہے، اسے کچھ نہ کہو۔ تأکل فی ارض اللہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ارض اللہ اللہ کی زمین سے کھاتی رہے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے اونٹنی کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک باری، یعنی ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی، اس دن تمام لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہوں گے، اور ایک دن تم اور تمہارے چوپائے پانی پیئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سورۃ ہود میں فرمایا بری نیت سے اس اونٹنی کو چھونا بھی نہیں، ورنہ میرے عذاب کی گرفت میں آؤ گے۔ قرآن مجید نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا۔ یوں تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پیدا کردہ ہے، لیکن یہ قوم سمود نے ایک نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر طلب کیا تھا۔ قرآن مقدس کی مختلف آیات سے ثابت ہے، اس سے کچھ مفسرین نے زائد بھی نقل کیا ہے، اور دوسرا ایسی احادیث جو خبر واحد کا ذریعہ رکھتی ہیں درجہ۔ حافظ ابن کثیر نے سورۃ اعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ناقۃ اللہ کے وجود میں آنے کی روایات کو ذکر کیا۔ بہرحال یہ قرآن مقدس کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جب اس کی قوم نے معجزے کو طلب کیا، وہ اونٹنی کا ذکر کیا تھا کہ ان پہاڑوں سے ایسی اونٹنی نکل کے آئے جو بچہ دینے والی ہو، یعنی بچہ دینے کے لیے بھی تیار ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی، تو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، پیغمبر کے ہاتھ پہ جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کریں گے۔